بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه الإمام أبو داود في سننه وهو حديث صحيح صححه الإمام الباني رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ من الأئمة. معزز ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. بڑے مشہور صحابی ہیں، اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد محترم یعنی عمرو بن عاص سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، اور اپنے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پہلے ان کا نام العاص تھا، تو ہمارے نبی نے ان کا نام بدل دیا اور عبداللہ ان کا نام رکھ دیا، کیونکہ العاص کے معنی یا عاص کے معنی نافرمانی کرنے والا، یہ بہتر نام نہیں تھا معنی کے لحاظ سے، تو آپ نے اس کو بدل دیا. تو یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، معمول تھا کہ کوئی ایسا نام جو معنی کے لحاظ سے بہتر نہ ہوتا آپ اسے بدل دیتے، یا وہ شرکیہ نام ہوتا تھا تو آپ اسے بدل دیتے تھے. جیسے کسی کا نام عبد الکعبہ یا عبد الرسول یا اس طریقے سے اور کوئی نام ہوتا تو آپ بدل دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شرکیہ نام ہے. عبد الکعبہ کا مطلب کعبہ کا غلام، کعبہ کا بندہ. ہم اللہ کے بندے ہیں، کعبہ کا جو مالک ہے، رب ہے پوری کائنات کا، ہم سب اس کے بندے، اس کے غلام. یا عبد الرسول نام رکھنا، رسول کا غلام. ہم رسول کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول کے غلام نہیں ہیں اس معنی میں، بندے کے معنی میں. جی، تو عبد کے معنی ہوتے بندے کے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے. لوگ عبد الحسین نام رکھتے ہیں. الحسین یہ نام ہے، اور یہ یعنی ان کی طرف نسبت کر کے عبد الحسین یہ بالکل صحیح نہیں ہے، شرکیہ نام ہے. حسین کے خالق اللہ تعالیٰ، پوری دنیا کا خالق اللہ رب العالمین، لہٰذا ہم عبد الحسین نام رکھتے ہیں اگر، تو یہ نام شرکیہ نام ہے. ہم عبد الخالق ہو سکتے ہیں، عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، لیکن عبد کی نسبت کسی بندے کی طرف نہیں کی جائے گی. تو ایسا نام رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے، چھوٹا شرک ہے یہ، اس سے بھی بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو ان کا نام العاص تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بدل دیا اور ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. بہت زیادہ اللہ کے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور سن 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فقال ایاکم والشح، اے لوگو شح سے بچو. شح مانے بہت زیادہ بخالت یا لالچ، حرص، اور مال اکٹھا کرنے کی طلب. مال چاہیے کیسے بھی، حرام طریقہ ہو، حلال طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اسے غرض نہیں، ہمیں صرف مال چاہیے. تو انسان کے اندر جو شح ہوتا ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. پھر آپ کیا فرماتے؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، یا فَإِنَّمَا هُلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو شح کی بنا پر ہلاک کر دیا گیا، یا اللہ نے ان کو شح کی وجہ سے ہلاک کر دیا. بہت سارے اسباب تھے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے. شرک سبب تھا، یہ سب سے بڑا سبب تھا کہ اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. اس طریقے سے غلو، کسی کی شان میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کر جانا، اس کے مقام مرتبے کو آگے کر دینا جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اور عبودیت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر، ربوبیت کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دینا، یہ سب غلو کہلاتا ہے. یا کسی کے اندر ایسی صفات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ ساری صفات، وہ سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو یہ بھی ان کی شان میں غلو ہو جاتا ہے. جیسے اللہ عالم الغیب ہے،
ہم کسی کے بارے میں یہ رکھیں کہ وہ بھی عالم الغیب اللہ کے علاوہ، اللہ کان ما یکون کا علم رکھتا ہے، ہم کسی بندے کے بارے میں علم رکھیں کہ اسے بھی ہر چیز کا علم رہتا ہے، جو کچھ ہو گیا، جو ہونے والا، تمام چیزوں کا اسے علم، تو یہ سب غلو کہلاتا ہے، اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ بہرحال غلو بھی ہلاکت کا ایک ذریعہ اور ایک سبب تھا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے دین میں غلو کی بنا پر لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہاں ہمارے نبی نے فرمایا کہ بخل سے بچو، بخالت سے بچو، حرص اور طمع اور لالچ سے بچو، ایسی حرص اور طمع اور لالچ جو جائز کے دائرے سے نکل کر کے حرام کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، اس سے بچو۔ کیوں؟ امرہم بالبخل فبخلوا، اس بخل شح نے، حرص اور طمع اور لالچ نے انہیں بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخیلی کی۔ وہ امرہم بالقطیعۃ فقطعوا، قطع رحمی کا انہیں حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی۔ وہ امرہم بالفجور ففجروا، برائی کا حکم دیا، برائی پر ابھارا تو انہوں نے برائی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے شح سے بچو۔ تو اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شح سے منع فرمایا، یعنی دنیا کی بہت زیادہ حرص اور لالچ رکھنا۔ شح اور بخل میں کیا فرق ہے یا فرق نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ دونوں تقریباً ایک معنی میں ہیں اور دونوں مرادف ہیں، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ کیا فرق ہے دونوں میں، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، کیونکہ حدیث سے خود ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ شح سے بچو، شح کی بنا پر لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، شح نے لوگوں کو بخل کا حکم دیا، تو مطلب یہ ہوا کہ بخل جو ہے یہ نتیجہ ہے شح کا، اور شح کی وجہ سے لوگوں کے اندر بخالت آتی ہے، یہ حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شح میں اور بخل کے اندر فرق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں دونوں میں فرق نہیں، ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ سچائی اور حقیقت یہ کہ دونوں کے اندر فرق ہے، لیکن کیا فرق ہے اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب تقریباً وہ سارے معنی درست ہیں اگر ہم اس پر غور کریں تو۔ اب دیکھیے، کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ مال نہ خرچ کرنا، مال اللہ نے آپ کو دیا، آپ مال نہ خرچ کریں، نہ اپنے اوپر خرچ کریں نہ کسی اور کے اوپر خرچ کریں، یہ بخل کہلاتا ہے۔ نہ اپنے اوپر خرچ کریں نہ کسی اور پر، نہ اپنی ذات پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ اعلی اولاد پر، نہ جو مستحق لوگ ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، انہوں نے نہ بھی دے آپ، تو یہ بخل کہلاتا ہے۔ اور شح کیا ہے؟ ناحق دوسرے کا مال کھانا، یہ شح ہے، یعنی اسے اتنی زیادہ حرص اور طمع ہے کہ اس کو اللہ نے مال تو دیا، مال کو گن کر کے رکھتا ہے، اسے خرچ نہیں کرتا، اور پھر دوسرے کا مال بھی ناحق طریقے سے ظلماً کھاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، یا اس طریقے سے مال ہڑپ کر جاتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو ناحق دوسرے کا مال کھاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شح کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرق بتایا ہے دونوں کے اندر۔ مال نہ خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا عیب ہے۔ مال گن گر کے رکھنا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حمزہ کے اندر کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو اکٹھا کرتا ہے، گن گن کر کے رکھتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ دینے والی چیز میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر، جو انسان کے جسم کے اعضاء کو، تمام چیزوں کو توڑ دے گی۔ تو یہ گویا کہ ان لوگوں کی خصلت ہے، یہ بخل اور مال کو گن گن کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، نہ اپنے اوپر خرچ کرنا، نہ رشتہ داروں کو اس میں حق دینا، نہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، بخالت سے کام لینا، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو گویا کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور پھر آخرت آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے بہت مذموم صفت ہے بخالت یا شح۔ تو امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرق بتایا۔ اس طریقے سے ایک دوسرا فرق جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال نہ دینا، خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے، اور شح کا مطلب ہوتا لالچ اور حرص کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شح ہے یہ دل کی بیماری ہے، یعنی انسان اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کہ مال کیسے اکٹھا کرے،
حرص، دنیا کو اکٹھا کرنے کی لالچ اور طلب، اور اسی میں ہمیشہ محنت اور تگودو، اسی کے پیچھے اپنا پورا وقت صرف کرتا ہے مال اکٹھا کرنے میں، دنیا کے حصول میں۔ تو اس طریقے اس کے دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے لالچ اور حرص اور طمع، اس کا نام شح ہے۔ اور بخل جو ہے وہ گویا کہ ایک عمل ہے جو نظر آنے والا ہے، یعنی مال نہ خرچ کرنا، مال نہ دینا، مال نہ خرچ کرنا، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا نہ کسی دوسرے کو دیتا ہے، جبکہ مال میں حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ تو واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا اور نصاب کو پہنچ گیا، وہ جب تک مال نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کا مال پاک نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کے دو اسباب ہیں، ایک سبب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی وجہ سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ دو اسباب ہیں زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی بنا پر۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، سال ہر سال زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، لیکن یہ بندوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے اندر نہ بلوغت شرط ہے اور نہ ہی عقل مندی شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ کوئی انسان ہے وہ مجنون اور پاگل ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان کی موت ہو گئی اور اسے زکوٰۃ نہیں دیا تو پہلے زکوٰۃ نکالے گا، اس کے بعد اس کے ورثہ میں مال تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ بندوں کا حق ہے یہ۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، واجب نہیں دیتے، نہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بخالت سے کام لیتے، مالدار ہیں، ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، لیکن کپڑا ایسا پہنیں گے پھٹا پرانا کہ لگے گا کتنے بخیل انسان ہیں۔ یا کھانے پینے بخالت سے کام لیتے ہیں، خرچ کرنے بخالت سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حد درجہ یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے یہ۔ تو ایک فرق تو یہ بتایا گیا ہے، ایک فرق یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے اس کو دینے اور نکالنے سے رک جانا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اور شو کیا ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے حرص اور طلب ہو، یہ بھی ایک فرق بتایا گیا ہے۔ ایک فرق یہ کہا گیا ہے کہ بخل وہ ہے، بخالت وہ ہے کہ واجب نہ دینا، یعنی انسان اگر زکوٰۃ نہ دے اور انسان اپنے اہل و عیال کو جن کا خرچ اس کے ذمے واجب ہے اگر وہ نہ دے تو اسے بخالت کہا جاتا ہے، بخیل انسان ہے کہ واجب نہیں دیتا۔ اور شو کیا ہے کہ انسان مستحب سے رک جائے، یعنی واجب تو کرتا ہے وہ، لیکن جو مستحب ہے خرچ کرنا، جیسے محتاجوں کو دینا یا رشتہ داروں کو دینا یا غریبوں کو دینا یا صدقات و خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں مستحب کہلاتی ہیں، تو وہ اس میں نہیں دیتا۔ وہ واجب تو دیتا ہے اگر وہ، لیکن مستحب چیزوں میں نہیں دیتا تو اس کو شو کہا جائے گا۔ اور جو واجب بھی نہ دے، فرض بھی نہ ادا کرے، اسے بخیل کہا جائے گا۔ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تفریق کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، شو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی شدت سے حرص رکھنا اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ یہ میں لفظاً ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے جو بتایا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہو گیا الشح۔ الشح کا مطلب کسی چیز کی شدت سے حرص، یعنی انسان اس کے لیے تڑپے جب تک اسے چیز نہ مل جائے اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اس کو شح کہا جاتا ہے۔ اور بخل کیا ہے؟ ملنے کے بعد اسے نہ دینا، روک کر کے رکھ لینا، یعنی مل گیا، انسان کو مال مل گیا لیکن وہ مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، مال کو دیتا نہیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بخل ہے۔ یہ بخل جو ہے الشح کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر چاہت اور طلب ہے اور حرص اور طمع اور لالچ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مال کم ہو یا ہمارے مال کے اندر کمی آئے، وہ نہیں چاہتا ہے، اس لیے وہ مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو بخالت کیا ہے؟ یہ الشح کا نتیجہ اور پھل ہے اس کا، یعنی جو انسان بخیل ہوگا اس کے اندر ضرور یہ چیز ہوگی، وہ شاہی ضرور ہوگا، یعنی اس کے اندر شح پایا جائے گا جس انسان کے اندر بخالت ہوگی۔ اور جس نے بخل نہیں کیا اس نے گویا کہ اپنے جو نفس میں جو اس کے حرص اور طمع ہے اس نے مخالفت کی اور اس کے شر سے انسان بچ گیا، اور ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی اپنے نفس کے حرص سے بچ گیا یا اسے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو شح کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، طلب اور لالچ،
اور حرص بہت زیادہ اس کے دل سے ہوتا ہے، اور بخالت شح کے بعد آتی ہے، اور یہ اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اور ثمرہ ہے۔ اب انسان اگر جو اس کا نفس کہتا ہے اس نفس کے خلاف کرتا ہے اور بخالت سے بچتا ہے تو ایسا آدمی گویا کہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنے نفس کی مطابقت کی پیروی کی اور اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچا رہا، نہیں دیا، مال کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کا حق نہیں ادا کیا، تو ایسا انسان گویا کہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ بہت اچھا فرق کیا ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بات یہ بھی علماء نے بتایا ہے لوگوں نے کہ بخل جو ہے یہ مال میں ہوتا ہے اور شح ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، یعنی بخالت کا تعلق صرف مال سے ہے اور شح کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ یعنی آدمی کے پاس اگر علم ہے اور اسے بھی خرچ نہیں کرتا، وہ بھی شح میں یہ بھی داخل ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر شح انسان کے پاس، یعنی کوئی بھی چیز مال کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس سے انسان کو حد درجہ محبت اور حرص اور طمع یہ شح کہلاتا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اگرچہ ساری باتیں میں نے کہا شروع میں کہ سب سارے فروق جو علماء نے بیان کیے ہیں سب صحیح ہیں، اور سب یہ جو ہے بخل اور شح کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک فرق علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ شحیح جو ہوتا ہے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ دوسروں کو حق نہیں دیتا ہے۔ یعنی بخیل ہوا جو دوسروں کا حق نہ دے، اپنے اوپر خرچ کرے وہ لیکن دوسروں کا حق نہ دے، اہل و عیال کو نہ دے، رشتہ داروں کو نہ دے، یہ ہوتا ہے بخیل۔ اور شحیح وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ شحیح۔ تو ملا جلا کر کے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شح اس کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ، حرص اور طمع، اور بخل کا تعلق ظاہر سے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ نہ کرنا، نہ دینا۔ یہ زیادہ اقرب جو معنی ہے وہی معنی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بخالت کی بنا پر اور شح کی بنا پر لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، لہذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے جب مال دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ انسان اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور جو مستحق ہیں ان پر بھی خرچ کرے، اور اس طریقے سے خیر کے کاموں میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اور جو انسان آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا دھیان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی سورہ لیل کے اندر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس نے دیا اور اللہ سے ڈر گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے ہر نیک بات کی تصدیق کی۔ الحسنہ کا معنی جنت بھی ہے، جنت کی اسے تصدیق کی کہ ہاں جنت ہے، کیونکہ جنت انسان کو نیک کام کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ اور سب سے بڑا نیک کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے، توحید خالص۔ تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا خیر ہے یہ، تو اسی کے ذریعے سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ تو نیک اعمال میں سب سے نیک عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، خالص توحید، خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو یہ نیکیاں ہیں، بہت اچھا اور بہتر عمل ہے یہ۔ تو حسنہ جس نے تمام اچھی باتوں کی تصدیق کی، اور اچھی باتوں میں جنت بھی ہے اور تمام خیر کے کام ہیں، تو اللہ کیا فرماتا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے سہولت دے دیں گے، یعنی اس کے لیے نیکیاں اور آسان ہو جائیں گی، خیر کے کام کرنا اس کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، لیکن جس نے بخالت کی اور استغنا اور بے نیاز ہو گیا، اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، آخرت سے بے نیاز ہو گیا، اور بے پرواہی اس نے اختیار کی، لاپرواہی کی، اور دین کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ہر نیک بات کا اس نے انکار کر دیا، تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، جنت کو بھی جھٹلا دیا اس نے، نیک باتوں کو جھٹلا دیا، توحید کو جھٹلا دیا، اور اس طریقے سے جو حرام کام ہے اس کو گلے لگا لیا، اور ہر اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، یعنی اور اس پر تنگی کر دیں گے۔ تو جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
بخالت سے بچتا ہے اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے۔ اور جتنا انسان زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ انسان اللہ رب العالمین کو اور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ اور میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں، جیسے کنواں ہے، اگر آپ کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں گے تو پانی وہ چشمہ خشک ہو جائے گا، کنواں سوکھ جائے گا۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ آتا رہتا ہے، اور جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پستان کو خشک کر دیتا ہے اور اس کے پستان میں دودھ نہیں آتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ آپ اگر خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، اور اس طریقے سے یعنی جود و سخاوت سے کام لیں گے، آپ مہمان نوازی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے واجب حق تو دیتے ہی دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو سنن اور مستحب چیزیں ہیں ان میں بھی خرچ کرتے ہیں، مدرسہ مسجد کی تعمیر میں، غریبوں کی مدد، خدمت خلق، اور لوگوں کے ساتھ احسان، صلہ رحمی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر خرچ کرنا، اور غریبوں کی غربت کا خیال رکھنا، دینا، اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب اس کے مال کے اندر اور اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بربادی ہے، بخالت۔ کتنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کافی مالدار ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بڑے بخیل نظر آئیں گے، وہ نہیں خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ مسجد مدرسے میں خرچ کرتے ہیں، نہ خدمت خلق میں خرچ کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے حقوق دیتے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے۔ جو رب آپ کو مال دینے پر قادر ہے وہ رب آپ سے مال چھیننے پر بھی قادر ہے، اس لیے قبل اس کے کہ مال چھن جائے آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، مخالفت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، اور آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے اپنے پر خرچ کر لیا، کھا لیا، پہن لیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا، یہی آپ کا مال ہے۔ جو آپ اور ہم مال چھوڑ کر کے جائیں گے وہ ہمارا مال نہیں ہے، وہ ہمارے ورثہ کا مال ہے۔ اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم وہ مال جو ہمارا حقیقی مال ہے ہم اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے، لیکن وہ مال جو ہمارا حقیقت میں نہیں ہے ہم اس مال کے لیے حرام راستہ بھی اپنا لیتے ہیں۔ ہمارا جو اپنا حقیقی مال ہے جس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، ملے گا، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو مال ہمارا حقیقت میں نہیں ہے، ہمارے ورثہ کا، ہمارے بعد میں آنے والوں کا ہے، ہماری جائیداد، ہمارا گھر، ہمارا مکان، ہمارا پلاٹ، یا اس طریقے سے ہمارا مال جو چھوڑ کر کے جائیں گے وہ ہمارا مال نہیں ہے، ہم اس کے لیے حرام بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو مال ہمارا نہیں ہے اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا کہ وہ مال ہم نے کیسے کمایا تھا، وہ مال کس طریقے سے کمایا تھا۔ اس لیے مال کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر مال حلال انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان کو بہت ساری بیماریاں، بڑی مصیبتیں، عذاب، آفتیں آتی ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں، گھر بگڑ جاتا ہے، سکون نہیں رہتا انسان کو، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور حرام طریقے سے مال کماتا، حرام جگہوں پر مال چلا بھی جاتا ہے۔ بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، اور اس طریقے سے مقدمے، اور اچانک موت، اچانک بیماریاں، نافرمانیاں، یہ تمام چیزیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن مال یکون علی عذابا، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ حرام مال عذاب کے ذریعہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، وہ بیماریاں اور برائیوں کی جڑ ہے، سبب ہے، اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں لے کر کے آئے گا، تاریکی ہوگی انسان کے لیے جو ظالم ہوگا۔ واتقوا الشح، اور شح سے بچو، حرص، طمع اور لالچ سے بچو، فإن الشح هلك من كان قبلكم، شح نے کیا کیا؟ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم، شح نے کیا کیا؟ ان کو خوریزی پر ابھار دیا، تو لوگوں نے خوریزی کی، مال کو اکٹھا کرنے کی لالچ میں۔ واستحلوا محارمهم، اور جو محرمات تھیں، حرام چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے حلال کر لیا۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دیا تھا اس کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے درمیان بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی منخری رجل مسلم ابدا، کہ اللہ کی راہ میں غبار اور مسلمان آدمی کے حلق کے اندر جہنم کا دخان کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو کبھی بھی وہ یعنی اس کے گلے کے اندر یا حلق کے اندر جہنم کا دھواں نہیں آ سکتا، نہیں جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ وہ جو خالص اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، خالص توحید اپنا کر کے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ایسا کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے جنت ہوتی ہے اور وہ انسان جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا، اور کسی مسلمان کے دل میں شح اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ نسائی کی صحیح روایت ہے، یعنی نہیں ہو سکتا کہ انسان مومن بھی ہو اور شح بھی اس کے اندر ہو۔ جی، اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ شح کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شح کا تعلق دل سے ہے، یعنی انسان کے دل میں شح اور اس طریقے سے حرص، یہ بخل، یہ دونوں ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اندر شح ہے دل کے اندر تو وہ کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ آپ نے رغبت دلائی کہ انسان کے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے اور انسان کے دل میں شح نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے نبی رغبت دلائی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا مومن بھی ہو اور اس کے اندر شح بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کمال ایمان کے خلاف ہوگا، یعنی کمال ایمان اگر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان میں نقص ہے، کمی ہے، تب ایسا ہوگا، لیکن مکمل ایمان کی نفی نہیں کی گئی کہ وہ مومن ہی نہیں رہے گا اور اس طریقے سے ایمان سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہوگا۔ جو مومن بھی ہو اور شح بھی اس کے اندر ہو، یعنی حرص اور طمع اور لالچ بھی ہو دنیا اکٹھا کرنے کی، اور ہر حرام طریقے سے کیسے بھی کیسے ہم کو دنیا چاہیے، آخرت کی فکر سے بے پرواہ ہو کر کے دنیا اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ چیز گویا کہ کمال ایمان کے منافی ہے، کمال ایمان کے منافی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل سے مکمل طور پر ایمان نکل جاتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بچا کر کے رکھیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا اثر اللہ تعالی ہم سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کریں، آل و اولاد پر خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، صلہ رحمی کریں، اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کریں، مساجد مدارس کی تعمیر میں خرچ کریں، اور اس طریقے سے جو ضرورت مند ہیں، محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ، حت الامکان حت الوسع اللہ نے جو توفیق دی ہے اس طریقے سے ان کی مدد کرتے رہیں۔ آج اگر ہم کریں گے تو کل اگر ہم فقیر ہو گئے، ہم سے مال چھن گیا، تو لوگ بھی ہمارا حق دیں گے یا اس طریقے سے ہمارا خیال رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، یہ خیر ہے، یہ فضل ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے اور جس سے چاہتا مال کو چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا فقیر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو اپنے مال پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا حق اس مال کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔